بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 64 میں نماز پڑھنے کے لیے نامناسب جگہوں کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ نماز پڑھنے کے مکروہ مقامات میں سے مجوس کے گھر میں نماز پڑھنے کا حکم ذکر ہوگا، اونٹ کو پانی پلانے کی جگہ نماز پڑھنے کا حکم ذکر ہوگا، پانی بہنے کی جگہ نماز پڑھنا اور دیگر وہ جگہیں جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ متعلقہ مسائل و فروعات نیز احادیث اور روایات کو بھی بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَبُيُوتِ الْمَجُوسِ لِلْخَبَرِ وَلِعَدَمِ انْفِكَاكِهَا عَنِ النَّجَاسَةِ وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِرَشِّهِ وَالْمَعْطِنِ بِكَسْرِ الطَّاءِ وَاحِدُ الْمَعَاطِنِ وَهِيَ مَبَارِكُ الْإِبِلِ عِنْدَ الْمَاءِ لِلشُّرْبِ وَمَجْرَى الْمَاءِ وَهُوَ الْمَكَانُ الْمُعَدُّ لِجَرْيَانِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَاءٌ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي بُيُوتِ الْمَجُوسِ۔ یہ عطف ہے پہلے جہاں پر یہ بات شروع ہوئی تھی۔ مجوسی آتش پرستوں کے گھروں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، للخبر، چونکہ اس کے بارے میں روایت وارد ہوئی ہے کہ ان کے گھروں میں نماز نہ پڑھیں۔ وَلِعَدَمِ انْفِكَاكِهَا عَنِ النَّجَاسَةِ، اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے گھر نجاست سے خالی نہیں ہوتے، منفک ہونا، جدا ہونا، چونکہ ان کے گھر نجاست اور طہارت کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو اگر ان کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو اس سے نجاست لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِرَشِّهِ، اور ان کے گھر میں نماز پڑھنے کی کراہت زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، بِرَشِّهِ، اگر اس کے گھر میں پانی کا چھڑکاؤ کر لیا جائے تو پھر وہ کراہت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وَالْمَعْطِنِ بِكَسْرِ الطَّاءِ، معطن پڑھنا، معطن نہیں پڑھنا، واحد المعاطن، یہ معاطن کا واحد ہے۔ وَهِيَ مَبَارِكُ الْإِبِلِ، وَهِيَ مَبَارِكُ الْإِبِلِ عِنْدَ الْمَاءِ لِلشُّرْبِ، یہ اونٹ کے گھٹنے ٹیکنے کی جگہ ہوتی ہے جب وہ پانی کے پاس بیٹھتا ہے یا پینے کے لیے وہ جھکتا ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ معطن، اونٹ کے پانی پینے کی جگہ پر بھی نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے۔ وَمَجْرَى الْمَاءِ، اور پانی کے جاری ہونے کی جگہ، پانی گزرنے کی جگہ بھی نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے۔ وَهُوَ الْمَكَانُ الْمُعَدُّ لِجَرْيَانِهِ، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے پانی جاری ہوتا ہے اور پانی جاری ہونے کے لیے وہ بنائی گئی ہوتی ہے۔ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَاءٌ، اگرچہ اس میں پانی موجود نہ ہو لیکن چونکہ خطرہ رہتا ہے کہ انسان نماز میں مصروف ہو اور اچانک پانی آئے اور اس کو بہا لے جائے، اس وجہ سے اس جگہ پر بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ وَالسَّبَخَاتِ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَاحِدُ السِّبَاخِ، یہ سبخہ فتح با، یعنی با کو فتح زبر کے ساتھ پڑھنا ہے، سباخ کی جمع ہے۔ وَهِيَ الشَّيْءُ الَّذِي يَعْلُو الْأَرْضَ كَالْمِلْحِ، یہ وہ کلر والی زمین ہے، کلر والی چیز ہے جو زمین کے اوپر بلند ہوتی ہے۔ یعلو بلند ہونا، الارض زمین کے اوپر آ جاتی ہے، کالملح، اور یہ نمک کی طرح ہوتی ہے، یعنی کلر اس کو کہتے ہیں۔ اور بکاسرہا، یا اس کو سابقہ پڑھنا ہے، واہی الارض ذات السباخ، یہ وہ زمین ہے کہ جس کے اوپر کلر ہوتا ہے یا نمکین مٹی ہوتی ہے۔ وَقُرَى النَّمْلِ، جمع قریہ، اور چیونٹی کی جو وادی ہوتی ہے اس پر بھی
نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے۔ وَهِيَ مُجْتَمَعُ تُرَابِهَا حَوْلَ جُحْرَتِهَا، قرآن نمل کی تعریف فرماتے ہیں چیونٹی کے بلوں کے گرد جو مٹی جمع ہونے کی جگہ ہوتی ہے اس کے اوپر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ نماز میں مشغول ہو، اچانک چیونٹیاں ساری نکل کے اس کے اوپر جو ہے نا جی اس کو اذیت کریں۔ وفی نفس الثلج اختیارا مع تمکن الاعضاء، خود برف کے اوپر بھی نماز پڑھنا اختیاری صورت میں مکروہ ہوتا ہے جب اعضاء متمکن رہیں اور ان میں اضطراب پیدا نہ ہو اور ان میں سکون موجود ہو۔ اما بدون ہی، اور جب اعضاء میں سکون موجود نہ ہو، یعنی یہ جو برف ہوتی ہے اس کے اوپر انسان کھڑا ہوتا ہے تو لرزش پیدا ہو جاتی ہے یا پھسلنے کا خطرہ ہوتا ہے، اگر اس میں اعضاء متمکن نہ ہوں یعنی ان میں سکون نہ ہو، فلا مع الاختیار، تو اختیاری حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتی۔ اگر مجبوری ہو تو پھر تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اختیاری حالت میں خود برف کے اوپر نماز پڑھنا مکروہ ہے اگر اعضاء سکون میں رہیں۔ اگر اعضاء میں سکون نہ رہے تو پھر اختیاری صورت میں جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ وَبَيْنَ الْمَقَابِرِ وَإِلَيْهَا وَلَوْ قَبْرًا، فرماتے ہیں قبروں کے درمیان میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے اور قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے اگرچہ ایک ہی قبر ہو۔ إِلَّا بِحَائِلٍ وَلَوْ عَنَزَةٍ بِالتَّحْرِيكِ، مگر یہ کہ قبروں کے درمیان اور نمازی کے درمیان کوئی چیز مانع موجود ہو، درمیان میں کوئی چیز موجود ہو، حائل ہو، اگرچہ کہ وہ لکڑی ہو، عصا ہو۔ عنزہ کی تعریف فرماتے ہیں وَهِيَ الْعَصَا فِي أَسْفَلِهَا حَدِيدَةٌ مَرْكُوزَةٌ أَوْ مُعْتَرِضَةٌ، یہ لکڑی ہوتی ہے، عصا ہوتا ہے جس کے نیچے لوہا لگا ہوتا ہے، چاہے سیدھا لگا ہو چاہے معترضہ یعنی کہ عرض میں لگا ہوا ہو۔ او بعد 10 اذرع، یا پھر کوئی درمیان میں حائل موجود ہو قبروں کے درمیان اور نمازی کے درمیان، یا پھر 10 ہاتھ کا فاصلہ موجود ہو، اس کو بعد کی بجائے بعد پڑھنا چاہیے کہ قبروں سے فاصلہ اس کا جو ہے وہ 10 ہاتھ ہو۔ وَلَوْ كَانَتْ الْقُبُورُ خَلْفَهُ أَوْ مَعَ أَحَدِ جَانِبَيْهِ فَلَا كَرَاهَةَ، اگر قبریں اس کے پیچھے ہوں یا ایک طرف قبر ہو دوسری طرف نہ ہو کہ درمیان والا سید کو آئے، اگر ایک طرف قبر ہو یا اس کے پیچھے قبریں ہوں فلا کراہت، تو پھر نماز پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اب اس میں جو مجوس کے گھر میں نماز پڑھنے کی کراہت تھی اور اس کے لیے روایت کا ذکر ہوا ہے، تو حلبی کی روایت ہے سئل ابو عبداللہ علیہ السلام عن الصلاة فی بیوت المجوس وہی ترش بالماء قال لا بأس به، امام صادق علیہ السلام سے مجوسیوں کے گھر میں نماز کے بارے میں سوال کیا گیا جب پانی کا چھڑکاؤ کر لیا جائے، فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ روایتیں باب نمبر 14 ابواب نماز مکان نماز گزار میں ہیں۔ عبداللہ بن سنان کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، سألتہ عن الصلاة فی بیوت المجوس فقال رش وصلی، فرمایا کہ مجوسیوں کے گھر میں نماز کے لیے چھڑکاؤ کرو اور نماز پڑھو۔ اسی طرح ابو بصیر کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ یہ روایات مجوسیوں کے گھر میں نماز پڑھنے کی کراہت پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ یہ دلالت کرتی ہیں کہ نماز کے وقت وہاں پر چھڑکاؤ کرنا مستحب ہے۔ نیز احتمال ہے کہ مجوسیوں کے گھروں سے مراد ان کے وہ آتش کدے ہوں جن میں وہ آگ جلاتے ہیں اور اس میں وہ عبادت کرتے ہیں۔ اس کی گواہ وہ روایت ہے عبداللہ بن سنان کی امام صادق علیہ السلام سے،
عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس قال رش وصل۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مجوسیوں کے عبادت خانوں میں نماز کے بارے میں سوال کیا، فرمایا چھڑکاؤ کرو اور نماز پڑھو۔ اسی طرح ان کی ایک دوسری روایت بھی ہے، اور یہ روایات باب 13 ابواب مکان نماز گزار میں موجود ہیں۔ تو ان میں مجوسیوں کا جو گھر ہے اس کو یہود و نصارہ کے عبادت خانوں پر عطف کیا گیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھروں سے مراد ان کے آتش کدے ہیں جہاں وہ عبادت کرتے ہیں۔ ہاں، ابو اسامہ کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، لا تصلی فی بیت فیہ مجوسی ولا باس بان تصلی وفیہ یہودی و نصرانی۔ اس گھر میں نماز نہ پڑھو جس میں مجوسی ہو، اور حرج نہیں ہے کہ اس میں نماز پڑھو جس میں یہودی یا نصرانی ہو۔ باب 16 میں یہ ہے۔ تو جب کسی کمرے میں یا گھر میں مجوسی موجود ہو تو اس سے نماز وہاں پڑھنے میں کراہت آتی ہے، تو اس کے گھر میں نماز کی کراہت تو بدرجہ اولا ہوگی۔ یہ استدلال کبھی کیا جاتا ہے تو اس کو استحسان محض قرار دیا گیا ہے، یہ قیاس کی مانند ہوتا ہے اور اس کی حجیت ثابت نہیں ہے۔ ظاہر روایت سے یہ ہے کہ مجوسی کا کسی گھر میں ہونا اس میں نماز کی کراہت کا سبب ہے، تو اگر نماز پڑھی جائے کسی گھر میں جہاں مجوسی موجود نہ ہو تو پھر وہاں پر کراہت نہیں ہوگی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر مجوسی کا بھی گھر ہو اور وہ خود موجود نہ ہو تو پھر وہاں پر کراہت منتفی ہو جائے گی۔ اور یہ جو کہا ہے کہ اونٹ کے پانی پینے کی جگہ پر بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، تو معلّ بن خنیس کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، عن الصلاة فی معاطن الابل فکرہہ یکرہہ، کہ اونٹ کے پانی پینے کی جگہ نماز کے بارے میں آپ نے ناپسند فرمایا۔ پھر فرمایا ان خفت علی متاعک شیئا فرش بقلیل ماء وصلی، اگر تمہیں اپنے مال و متاع کے بارے میں خوف ہو کہ کوئی لے نہ جائے، چور ڈاکو نہ اس کو پڑ جائے، تو تھوڑا سا وہاں پر پانی چھڑک لو اور نماز پڑھو۔ اور صحیح حلبی ہے امام صادق علیہ السلام سے، لا تصلی فی اعطان الابل الا ان تخاف علی متاعک الضیعہ فاکنسہ ورشہ بالماء وصلی فیہ، کہ اونٹ کے پانی پینے کی جگہ نماز نہ پڑھیں مگر یہ کہ تمہیں اپنے مال و متاع سامان کے ضائع ہونے کا خوف ہو تو اس کو صاف کر لیں اور پانی چھڑک لیں اور نماز پڑھیں۔ اور علی بن جعفر کی روایت ہے امام کاظم علیہ السلام سے، سألتہ عن الصلاة فی معاطن الابل اتصلح قال لا تصلح الا ان تخاف علی متاعک ضیعة فاکنس ثم انضح بالماء ثم صلی۔ اس کا معنی بھی اسی سابقہ روایات کی طرح ہے، اور یہ روایات باب 17 میں موجود ہیں، ابواب نماز گزار کا مکان۔ تو معاطن وہ اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے جہاں پر وہ ان کو بٹھایا جاتا ہے۔ علامہ حلی نے منتہی المطلب میں یہ فرمایا ہے، اور فقہاء کی طرف اس سے نسبت دی گئی ہے روض الجنان میں۔ تو روض الجنان علامہ شہید ثانی کی کتاب ہے۔ سرائر میں ہے کہ اہل شرع خاص قرار نہیں دیتے اسے کسی جانور کے بیٹھنے کی جگہ سے۔ ہاں، مشہور اہل لغت نے معاطن کو اسے پانی پینے کے وقت ان کے بیٹھنے کے لیے مخصوص قرار دیا ہے، اور اسی کی علامہ شہید ثانی نے بھی یہاں شرح العلوم میں تصریح کی ہے۔ اور مطلق حیوانات کے بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، موثق سماع میں ہے، سألتہ عن الصلاة فی اعطان الابل وفی مرابض البقر
والغنم قال ان نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، میں نے اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ اور گائے اور بکریوں کے بیٹھنے کی جگہ میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا، فرمایا اس میں پانی چھڑک لو، اور اگر وہ پہلے خشک ہو یا اس وقت خشک ہو جائے تو پھر اس میں نماز میں کوئی حرج نہیں۔ باب 17 میں ہے یہ روایت۔ اور اس کے بعد جو فرمایا ہے کہ پانی جاری ہونے کی جگہ بھی نماز نہ پڑھی جائے، مرسل عبداللہ بن فاضل ہے امام صادق علیہ السلام سے، تو اس میں 10 جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان میں ایک ہے مجر الماء، وہ مکان ہے جس میں پانی جاری ہوتا ہے اگرچہ پانی موجود نہ ہو، اطلاق روایت سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اچھا جی، سبخہ یا سبخہ جو زمین ہوتی ہے کلر والی شور والی زمین، اس کے بارے میں تو مرسل عبداللہ بن فاضل اس کی دلیل ہے، اور بھی روایات موجود ہیں اس مطلب کی۔ تو اس کے بعد چیونٹی والی جو جگہیں ہوتی ہیں اس کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے، تو اس کے لیے بھی مرسل عبداللہ بن فاضل ہے، قرآن نامل کا لفظ اس میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد جو ثلج یعنی برف میں نماز پڑھنے کا ذکر تھا، تو اس کے بارے میں بھی مرسل عبداللہ بن فاضل اور دوسری روایات ہیں۔ اور اس کے بعد قبروں کے درمیان میں یا قبروں کی طرف نماز پڑھنا بھی مرسل عبداللہ بن فاضل اس کی دلیل ہے، والقبور کا لفظ آیا ہوا ہے اس میں۔ اور حدیث مناہی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یصلی الرجل فی المقابر والطرق والارحیہ والاودیہ ومرابط الابل وعلی ظہر الکعبۃ، یہ باب 25 ابواب مکان نماز گزار میں ہے۔ عبید بن زرارہ کی روایت بھی ہے امام صادق علیہ السلام سے، الارض کلھا مسجد الا بئر غائط او مقبرہ، باب نمبر 1 ابواب مکان نماز گزار۔ تو اس سے کراہت مراد لی جاتی ہے جیسا کہ مشہور کا نظریہ ہے، تاکہ ان روایات اور صحیح علی بن جعفر صادق علیہ السلام کے درمیان جمع ہو جائے کہ جو امام کاظم علیہ السلام سے ہے، عن الصلاة بین القبور هل تصلح فقال لا بأس به، تو یہ روایت باب 25 میں موجود ہے، ابواب مکان نماز گزار۔ اسی طرح صحیح علی بن یقین ہے، صحیح معمر بن خلاد ہے امام رضا علیہ السلام سے، لا بأس بالصلاة بین المقابر ما لم يتخذ القبر قبلۃ، تو درمیان مقابر میں نماز پڑھنا حرج نہیں جب تک اس کو قبلہ رخ نہ دیا جائے۔ اور یہ کراہت ختم ہو جاتی ہے جب قبروں کے درمیان اور نمازی کے درمیان 10 فٹ کہہ لیں یا 10 ہاتھ کا فاصلہ ہو ہر طرف سے۔ موثق عمار ہے امام صادق علیہ السلام سے، سألتہ عن الرجل یصلی بین القبور، میں نے سوال کیا اس شخص کے بارے میں جو نماز پڑھتا ہے قبروں کے درمیان، قال لا يجوز ذلك الا ان يجعل بينه وبين القبور اذا صلى 10 اذرع من بين يديه و10 اذرع من خلفه و10 اذرع عن يمينه و10 اذرع عن يساره ثم يصلي ان شاء، یہ جائز نہیں ہے مگر کہ وہ اپنے اور قبروں کے درمیان میں 10 ہاتھ کا فاصلہ قرار دے، اسی طرح دائیں بائیں اور پیچھے بھی 10 ہاتھ کا فاصلہ ہو، پھر نماز پڑھے۔ شیخ مفید علیہ رحمہ نے بغیر حائل کے اور بغیر 10 ہاتھ کی دوری کے نماز حرام قرار دی ہے، منع قرار دی ہے۔ ابو صلاح حلبی جو ہیں انہوں نے بھی حرام قرار دی ہے، اور بطلان کے بارے میں وہ متردد ہیں کیونکہ روایات منع کی بھی ہیں اور وہ روایت ضعیف ہیں سند کے لحاظ سے، اور جواز کی روایات بھی پائی جاتی ہیں۔ روض الجنان میں ہے کہ اصحاب نے قبور کے ساتھ 1-2 قبروں کو بھی ملحق کیا ہے، اور روایات کی اس پر دلالت میں اشکال ہے۔